ہمارے گھر میں 40واں ہوگا تب ہم قرآن پاک کا یوز کریں گے، تیجا ہوگا تب قرآن پاک کا یوز کریں گے، ماہ رمضان آئے گا تب قرآن پاک کا یوز کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے، یہی دیکھ کر آج عصری تعلیم والے، ماڈرن تعلیم والے یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس عصر حاضر کی چیلنجوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا نادانو، یہ تمہاری بھول ہے۔ قرآن مقدس نے جو 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا، آج تک نہ کسی نے جواب دیا ہے اور نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔ ہاں یہ سچائی ہے کہ ہمارے قوم کے کچھ مسلمانوں نے عصر حاضر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھا، ان کے پاس پاور نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے قرآن پڑھا تو ضرور ہے، صرف اس لیے کہ ثواب ملے، صرف اس لیے کہ پنیہ ملے۔ قرآن مقدس کو اس لیے نہیں پڑھا کہ ہمیں رہبری مل جائے، ہمیں راستہ مل جائے، ہمیں بزنس کرنے کا اصول مل جائے، ہمیں بچوں کی پرورش کرنے کا طریقہ مل جائے، ہمیں باپ کی خدمت کرنے کا اصول مل جائے، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ مل جائے، ہمیں میزائل بنانے کا اصول مل جائے، ہمیں ہوائی جہاز بنانے کا اصول مل جائے۔ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، دنیا میں جتنے فارمولے کی ضرورت ہے قرآن میں تلاش کرنا۔ رب نے قرآن پاک میں سورہ نازل فرمایا، سورہ حدید، اس کو اردو میں کہتے سورہ لوح، مکمل ذکر زمین میں جو جو چیزیں ہیں رب نے اس میں عطا کر دیا۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ قرآن مقدس میں اگر کوئی جملہ پہلے، کوئی بعد میں، کوئی شبد پہلے، کوئی بعد میں، اللہ کی مصلحت ہے۔ آپ کہو کہ کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس کا ایک جملہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانی تخلیق کی بات کیا تو رب نے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ اے نبی آپ کہہ دو کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو پہلے اس کا کان بنایا، پھر آنکھ بنائی، پھر دل بنایا۔ یہ رب بولا، اور رب کی بات 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ صحیح ہے، بالکل ہے۔ جب انسانی تخلیق کی بات آئی تو رب نے کہا 500 بولی کی بات کیا، 3 پارٹس کا ذکر کیا۔ کہا سب سے پہلے ہم نے اس کا کان دیا، پھر آنکھ، پھر دل، اور بات وہی دروانے کی آئی، موت کا طریقہ بتانے کو آیا، موت کی باتیں کہنے کو آئی۔ جب آخری لمحات کی بات اسے بتانے کی آئی تو رب نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ وہاں عذاب عظیم دکھایا گیا، جو بعد موت تمہیں وہ عطا کر دیا جائے گا اگر تم طریقہ مصطفیٰ نہیں اپنایا۔ تو موت کی بات آئی تو رب نے سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ دل کا، اس کے بعد آنکھ کے، کان کا، پھر اس کے بعد دل کا، آنکھ کا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آخر وجہ کیا کہ جب زندگی کی بات آئی تو سب سے پہلے کان کا ذکر کیا، اور موت کی بات آئی تو سب سے پہلے دل کا ذکر کیا؟ میڈیکل سائنس والا تم تو جواب دو، جو اپنے میڈیکل پر بڑے فخر کرتے ہیں، جو آج 1820ویں صدی کے بعد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بڑے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تو کہیں اور سے چیٹنگ نہیں کر رہا ہے، ارے جو کچھ چیٹنگ کر رہا ہے تو قرآن سے لے رہا ہے۔ اب انسانی زندگی کی بات ہوئی تو رب نے کہا سب سے پہلے ہم نے اس کا کان بنایا۔ آج بھی بڑے بڑے ہاسپٹل میں دیکھ لو، جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو پیدا ہونے کے بعد فوراً بعد اس کے کان کے پاس میوزک کی آواز سنائی جاتی ہے۔ یہ میڈیکل سائنس بتاتا ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آخر اس کے پاس میوزک کی آواز اس کے کانوں میں کیوں، کہا کہ یہ بتا رہا ہے کہ اب اس بچے کا پہلا جو کام ہے وہ کام شروع کرتا ہے اور اس کو میوزک سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ لے تمہاری زندگی میں خوشحالی آنے والی ہے، تمہارے کان اب شروع ہو رہے کام کرنے کے لیے، اس لیے اسے میوزک سنائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، فخر کرو اپنے پیغمبر پر کہ میرے آقا 1400 سال پہلے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ رب سب سے پہلے کان پیدا کیا، اس لیے تمہارے گھر میں کوئی بچہ ہے تو اس کے کان میں آزان کر دینا، بائیں کان میں اقامت کر دینا۔ دنیا دل سنا کر اپنی زندگی کی شروعات کرتی ہے تو خدا اس کے رسول کا نام لے کر شروعات کرتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور بات کی آئی تو دل کا ذکر۔ اب کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو
کہو کہ بھائی اس کی طبیعت خراب ہے، اب آخری لمحات میں لے کر جاؤ تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ آلہ اٹھائے گا، سب سے پہلے اس کے دل پہ رکھے گا۔ میں نے کہا دل پہ کیوں رکھتا؟ ہاتھ پر کیوں نہیں رکھتا؟ کان پر کیوں نہیں رکھتا؟ آنکھ پر کیوں نہیں رکھتا؟ دل پر کیوں؟ طرف کر بولے گا کہ جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اور جب اسے بات سمجھ میں نہیں آتی تو ٹاک چھپا کر آنکھوں میں دیکھتا ہے اور آنکھوں کی روشنی سے بتاتا ہے کہ یہ بندہ مر چکا ہے، یہ بندہ جا چکا ہے۔ اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ رب نے اگر زندگی کے وقت، اگر انسان کی پیدائش کے وقت اگر کان کا ذکر کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کان رب نے سب سے پہلے بنایا ہے، اور موت کے وقت اگر دل کا پہلے ذکر کیا ہے تو دل پہلے بنایا ہے، موت کے وقت دل کام کرنا پہلے بند کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدس کو اسی طریقے سے نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب that here arises a question کہ what is the difference between Quran and science؟ قرآن بھی وہی بولتا ہے، سائنس بھی وہی بولتا ہے، اور قرآن اور سائنس میں فرق کیا ہے؟ تو میں صاف لفظوں میں کہوں گا، first of all we have to master that the Quran is not a book of science, it is book of science, this is book of guidance۔ یہ قرآن سائنس کی بک نہیں ہے، میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے، جیولوجی کی بک نہیں ہے، بایولوجی کی بک نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی نشانیوں کی کتاب ہے۔ مسائل سارے بک کسی ایک کی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا۔ اب دنیا یہ سوال کرتی ہے دونوں میں فرق، تو میں نے کہا بہت بڑا فرق ہے، اور دونوں میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ سائنس کی باتیں کبھی کبھی غلط ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن تیری عصمت کو سلام 1400 سال سے جو کہہ رہا ہے زندہ قیامت تک کہے گا، اس لیے کہ قرآن کو بنانے والا خدا ہے، سائنس کو بنانے والے دنیا دار ہیں۔ دنیا کی باتیں غلط ہوتی ہے، پروردگار کی باتیں غلط نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ You must not change the law of Allah، لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کے کلام میں کسی طرح کی کوئی چینج نہیں۔ اور اس کے لیے کئی ایک مثال میں آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ سائنس کی باتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ ڈارون کی زندگی اٹھاؤ، جو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ پیدا ہوا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ آئی ایم اے سائنٹسٹ، میں سائنٹسٹ ہوں۔ تو جب دنیا دعویٰ کرتی ہے تو لوگوں نے اس سے سوال کیا تھا اگر تو سائنٹسٹ ہے تو بتاؤ ہاؤ ٹو میک ہیومن لائف، انسان کیسے بنا؟ تو ڈارون نے کیا کہا تھا؟ ڈارون کا یہ فارمولا تھا، the mind was first in the form of plants۔ انسان سب سے پہلے پلانٹ بنا، پھر کوشش کیا تو لیمونا ہوا، پھر کوشش کیا تو کیڑا مکوڑا ہوا، پھر کوشش کیا تو بندر ہوا، پھر کوشش کیا پرمانوس ہوا، پھر کوشش کیا انسان ہوا۔ یہ سائنس کا فارمولا میں بول رہا ہوں، قرآن کا فارمولا نہیں۔ ڈارون نے کہا اور all the scientists are accept their method، سارے سائنٹسٹوں نے اس باتوں کو سویکار کیا، چلتا رہا، مگر جب 1880 آیا تو اس کی بات لوگوں نے غلط ثابت کر دیا، کہا کہ نہیں ڈارون بات تمہاری بات غلط ہے۔ کہا کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا اس لیے غلط ہے کہ جب ایک پلانٹ کوشش کر کے لیمونا ہو سکتا ہے، لیمونا کوشش کر کے کیڑا مکوڑا ہو سکتا ہے، کیڑا مکوڑا کوشش کر کے بندر اور بنمانوس ہو سکتا ہے، بنمانوس ٹرائی کر کے انسان ہو سکتا ہے، تو انسان ٹرائی کر کے کچھ اور تو نہیں بنا۔ سائنس کا سفر جاری، جیسے آپ ایز ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ کسی نے 1G بنایا نا، بولیے 1G کے بعد 2G بنا، 2G کے بعد 3G بنا، 3G کے بعد 4G بنا، 4G کے بعد 5G بنا، 6G بنا، نہ جانے کتنے G بنتے رہیں گے، سچ ہوتا رہے گا، بنتا رہے گا۔ جب انسان پلانٹ کا کوشش کر کے انسان بنا، پر انسان کوشش کر کے کچھ اور کیوں نہیں بنا؟ اگر انسان کوشش کر کے کچھ اور نہیں بنا تو پتہ لگا کہ ڈارون کی بات غلط۔ اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن موجود تھا، لوگوں نے کہا دنیا والوں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے،
جس نے انسان کو بنایا ہے اس سے پوچھ لیا جائے. لوگ قرآن کی طرف جب پڑھنا شروع کیا قرآن سے پوچھے تو قرآن نے کہا ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Then gave him prosperity with the part of an obstacle, then made him proper and blew into him and bestowed ears and eyes and a heart of very little thanks to your effort. قرآن نے دنیا کو بتایا کہ ہاں میں نے انسانی نسل کو پانی کے اختلاط سے بنایا, اس کو درست کیا, اس میں روح ڈالی, اس کا کان بنایا, اس کی آنکھ بنائی, اس کا دل بنایا, مگر یہ بہت کم شکر ادا کرتا ہے. ڈاکٹر کی بات غلط, اب لوگ سائنس کی باتوں کو غلط ماننے لگے, اب لوگ قرآن کا فالوور بنے, قرآن کی باتوں کو سوکار کرنا شروع کر دیے. اب تو دنیا وہی بول رہی ہے جو قرآن بول رہا ہے. قرآن نے کہا وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہم نے انسان کو, ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے جوڑ دیا ہے. اب کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھو انسان کیسے پیدا ہوا, تو کہتا ہے پانی سے. میں نے کہا طریقہ کس نے بتایا؟ قرآن نے. ہم پڑھتے نہیں ہیں یا قرآن کو. دنیا کے کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جو قرآن مقدس میں نہیں ہے. آج جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان کا 7 جنم ہوتا ہے, ایسا ہے کیا؟ قرآن نے اس کو بھی رد کر دیا, ساری باتوں کو رد کر دیا. کہا انسان 7 جنم نہیں ہوتا, انسان 7 مراحل سے گزر کر انسان بنتا ہے. قرآن نے صاف کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسمنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پہلے ہم انسان کو مٹی سے غذا بناتے ہیں, غذا سے نطفہ بناتے ہیں, نطفے کے خاص مقام میں رکھتے ہیں, پھر اس سے علقہ بناتے ہیں, علقہ سے مضغہ بناتے ہیں, مضغہ سے ہڈی بناتے ہیں, ہڈی پہ گوشت چڑھاتے ہیں اور پھر اس سے ایک انسان بنا دیتے ہیں. یہ فیصلہ ہے رب کا. اس لیے ڈارون ہو یا دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ ہو, اگر آج وہ فیل ہو رہا ہے وجہ یہی ہے کہ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا, پیغمبر کو نہیں پڑھا, اور جس نے قرآن مقدس کو پڑھا ہے وہ جو بولے گا انشاءاللہ حق اور سعادت بولتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو انسانی تخلیق کی بات کر رہا ہوں یار. میں تو ایسے کہتا ہوں دنیا کے جتنے بھی سبجیکٹ لاؤ نا, وہ سارے سبجیکٹ پر قرآن سے بحث کرتا ہوں. اللہ کا کرم ہے نا, ہم تو انٹر کالج میں رہتے ہیں اور ان بچوں کو وہی پیغام دیتے ہیں جو قرآن دیتا ہے. میں نے کہا یہ سائنس پڑھتے ہو, ارے ہاں نا قرآن مقدس کو پڑھ لے, دنیا کے سارے سائنس فیل ہو جائیں. مکمل سبجیکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ان سارے سبجیکٹ پر اگر کوئی کتاب بحث کرتی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. آپ اگر میتھمیٹک کو صرف اٹھائیں نا, جو بچے میتھمیٹک میں دلچسپی لیتے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتائے دنیا کی سب سے بڑی عدد کا نام کیا ہے؟ تو کہیں گے 9. سب سے چھوٹی عدد 1. میں نے کہا اسی کا ذکر تو قرآن نے کہا. قرآن نے کہا علی حافظ 19 کا ذکر رب نے کیا کہ نہیں کیا؟ کہا جس نے 19 کو سمجھ لیا وہ قرآن کو سمجھے گا, جو 19 کو نہیں سمجھے گا وہ قرآن کو نہیں سمجھے گا. 19 میں 9 ہے. 9 ایک ایسا عدد ہے کہ دنیا کی کسی بھی عدد سے اگر اس کا گوڑا کریں تو 9 ہی آئے گا. آپ کر کے دیکھ لیجئے, 9 کو اگر 9 سے گوڑا کریں گے تو 9 81, 8 اور 1 جوڑ دیجئے تو 9 آ جائے گا. 9 8 72, 7 کو جوڑ دیجئے 9 آ جائے گا. جتنی بھی بڑی سے بڑی عدد ہو 9 سے گوڑا کریے گا کٹ جائے گا. رب نے یہ عدد عطا فرمائی, اور یہیں تک کمال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں نوٹ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں, اور اس سے کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں 4 الفاظ ہیں, ایک اللہ, ایک رحمان اور ایک رحیم. اور جتنے یہ آئے ہیں نا یہ سب 19 سے مکمل کٹ جاتے ہیں جب اس کو بھاگ دیں گے.
کیونکہ پورے قرآن میں جو اسم کا شبد آیا ہے 19 بار آیا. اللہ کا جو شبد آیا 2698 بار آیا, 19 سے گنا دے کر جائے گا. اللہ رحمان کا جو شبد آیا 57 بار آیا, 19 سے گنا لے کر جائے گا. رحیم کا جو شبد آیا ہے 114 بار آیا, 19 سے گنا دے کر جائے گا. رب نے کہہ دیا سمجھ لے اس کو, یہ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ ہے, جو اس کو سمجھے گا وہی قرآن مقدس کو سمجھے گا. اور قریب آئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. قرآن مقدس میں مکمل سورتیں کتنی ہیں؟ بولیے ماشاءاللہ, یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. 114. 114 کو آپ جوڑ دیجئے کتنا ہوگا؟ 4 اور 6, اور 6 کو 19 سے گنا کر دیجئے گا نا تو 114 آ جائے گا. 19 بتا رہا ہے کہ قرآن میں 114 ہی سورہ ہے, 115 نہیں ہو سکتے, 113 نہیں ہو سکتے. وسیم رضوی کے باپ بھی آ جائے گا نا تو اس کو بدل نہیں پائے گا. اس کے باپ کا باپ بھی آ جائے گا تو اس کو بدل نہیں پائے گا. اس لیے کہ قرآن مقدس مکمل ایک پیمانہ ہمیں دیا ہے قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے, قرآن مقدس کے احکام کو سمجھنے کے لیے, اس کے حروف کو سمجھنے کے لیے. اس میں ایک حروف بدلیں گے نا, ایک حروف کم کریں گے, ایک حروف زیادہ کریں گے تو قرآن اسے انکار کر دے گا. 114 ہے اور پورے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 بار. لیکن کمال دیکھیں یہ ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے, اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آ گیا. اگر سورہ توبہ میں 1 مرتبہ رب دے دیا ہوتا بسم اللہ تو 15 ہو جاتا. 15 کو 19 سے گوڑا کرتے تو قدمے نہیں کرتے, باقی نہیں ہوتا. یہ رب کا فرمان ہے. اور یہی نہیں, سب سے پہلی آیت قرآن کی کون ہے؟ اقرا بسم ربک الذی. اگر سورہ ام کے اعتبار سے دیکھیں تو 19ویں نمبر پہ یہ آیت ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 آیات عطا فرمایا. یہ کمال نہیں ہے, 19 کو دیکھتے چلے گئے. کمال نہیں ہے, یہ اتفاق نہیں ہے, بلکہ مکمل ایک پلاننگ ہے جو رب نے قرآن دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پیدا کیا کس سورہ میں؟ سورہ نمل میں. اور سورہ نمل کو 19ویں پارے میں دیا. اور اس سے بھی بڑا کمال آپ دیکھیں گے کہ قرآن مقدس میں جو حروف ہے نا وہ 3,44,413 ہے. اور جب اس کو جوڑیے گا تو 19 آ جائے گا. جوڑ کے دیکھ لیجیے, 3,44,413 ہے, جوڑ دیجیے 19 آئے گا. یہ حروف بتا رہے ہیں کہ اگر 3,44,412 کر دو گے پھر بھی 19 سے نہیں کٹے گا, اگر 14 کر دو گے پھر بھی نہیں کٹے گا. یہ مکمل بتا رہا ہے کہ اس کی ایک حروف کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ رب کریم نے اس کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کمال یہ ہے کہ ہم نہ قرآن کو سمجھے ہیں نہ دین کو سمجھے. جو دین ارباب علم کے لیے نازل ہوا تھا, آج ارباب علم کی غلطیوں کی وجہ سے شکار بنتا چلا جا رہا ہے. جس قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا تم قرآن کو پڑھتے کیوں نہیں؟ قرآن نے کہا تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کے جملے کے بتا رہے ہیں کہ اس میں کچھ خاص ہے جس پر رب کریم ہمیں غور کرنے کا, فکر کرنے کا پیغام دے رہا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کچھ نہیں خاص ہے, مکمل 6,666 آیات ہے, مکمل طریقے سے خاص ہے. 3,44,413 جو اس کے حروف ہے وہ مکمل خاص ہے, جبکہ اسی قرآن مقدس میں رب کریم نے لیل و نہار کی گردش کا ذکر فرمایا. 7 آسمان کا تذکرہ کیا ہے, 7 زمین کا تذکرہ کیا ہے, 7 سمندر کا تذکرہ کیا ہے, 7 سیاروں کا تذکرہ کر دیا اور انہیں پیدا کر کے اس زمانے کے ماتحت انہیں کر دیا. بتاؤ یہ سب اتفاق ہے یا رب کی پلاننگ ہے؟ ہم سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا. اگر اس قرآن مقدس کو ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. قرآن مقدس میں 7 آسمان, 7 زمین, 7 سمندر, سب کا ذکر موجود ہے. سورج چاند کا ذکر موجود ہے, اس کی گردشوں کا ذکر موجود ہے. میں نے ایک سائنس کا فارمولہ پڑھ رہا تھا کہ پراچین کال میں لوگوں کا کیا وشواس تھا کہ زمین اپنی جگہ استھر ہے اور سورج چاند سب اس کے گردش کرتے ہیں. یہ پراچین کال میں لوگوں کا یہ وشواس تھا.
1609 में जर्मन में बहुत बड़ा वैज्ञानिक पैदा हुआ था जिसका नाम जानेनस केपर था। जानेनस केपर जब आया तो उसने कहा नहीं, जमीन स्थिर नहीं है बल्कि सूर्य स्थिर है और सारे प्लैनेट्स उस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। उसकी बात लोगों ने मान लिया, लेकिन जब 20वीं शताब्दी आई ना तो उसके भी बात फेल हो गई। क्या कहना, जमीन स्थिर नहीं है न सूर्य स्थिर है बल्कि हर एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और सारे प्लैनेट्स एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और 140 मील सेकंड की गति से सोलर एपेक्स का चक्कर लगाकर मुकम्मल 200 मिलियन वर्ष में एक बार कंप्लीट करते हैं। आज का साइंस बोल रहा, 20वीं शताब्दी का साइंस बोल रहा। मैंने कहा तुझे कहां से मिल गया? यकीनन तूने कुरान से चोरी किया। कुरान ने 1400 साल पहले इस बात को कहा था। कुरान ने कहा वल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुम अस्समा वल अबसार वल अफ़इदता क़लीलन मा तशकुरून। कुरान मुक़द्दस ने कहा वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी ख़ल्क़िन यस्बहून, कि हमने रात और दिन पैदा किया, चांद सूरज पैदा किया, ये सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। तो जो बातें आज का विज्ञानी बोल रहा है आज से 1400 साल पहले से वही कुरान बोल रहा है। लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों ने कुरान मुक़द्दस को सिर्फ समाज के हद से पढ़ा है। यही वजह है कि आज नाकामियों का हम वो देख रहे हैं। याद रखिए मुसलमानों, कुरान मुक़द्दस सिर्फ समाज देने वाली किताब नहीं है बल्कि हिदायत देने वाली किताब है। रहबरी के लिए रब्बे करीम ने इसको नासिल फरमाया है। यही वो कुरान है कि जब गुरु नानक इसको पढ़ लेते हैं तो उनको दुनिया में इज्जत मिल जाती है। गुरु नानक की जिंदगी उठाकर देखो, गुरु नानक की जिंदगी पढ़ो। गुरु नानक से जब दुनिया पूछने लगी गुरु नानक जी ये बताइए कि आप कैसे कामयाब हो गए, आपको इज्जत कैसे मिल गई, आपको बुलंदियां कैसे मिल गई, तो गुरु नानक ने अपनी बात को गुरु ग्रंथ में लिखा था। और गुरु ग्रंथ के चैप्टर की ट्रांसलेशन मिस्टर गुरमीत सिंह एडवोकेट और मिस्टर तारा सिंह एडवोकेट ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एम्प्लॉइज ऑफ इस्लाम और इंडियन कल्चर। उन्होंने लिखा था कि जिसके लिए तो the prophet of Islam as his mother and teachings was naturally replicated by this fact. If we mark the comparative study of glorious Quran as contained in Sri Guru Granth Sahib, we notice that the passage presented by Chair Muslim and some of the writing resemble in subject matter, even in style, so much that two on the mind of the reader, the impression that two have proceeded from one common source. पढ़ाएं किताबों को। आज कमियां हैं तो हमारे अंदर है, हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते, हम तो लिखना ही नहीं चाहते। और याद रखो दुनिया में वही तो में इज्जत पाएगी, वही तो अपना होगी को पूछेगी, वही कौन सरफराज होगी जिसके पास एजुकेशन होगा, तालीम है, शिक्षा है। वरना उन कौमों को दुनिया से मिटा दिए जाएंगे जिनके पास शिक्षा नहीं है। यही वजह है कि कुरान मुक़द्दस ने अगर दुनिया को सबसे पहले किसी का पैगाम दिया था किसी काम को करने के लिए तो कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, इक़रा फ़ेल अमर है, इम्परेटिव है। दुनिया को पैगाम दिया तो कहा कि पढ़ो पढ़ो। अब बताओ दुनिया की सारी कौमें कुरान पढ़ के पढ़ना शुरू कर दी, अपने बेटे को आईएएस बनाती है, टीचर्स बनाती है, डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, अच्छे वहदा बनाती है। और मुसलमान का जवान है कि रात भर मोबाइल पर अपनी जिंदगी को सर्च करवा। मुसलमान का बेटा है कि 20,000 की मोबाइल और 1 लाख का 500 गाड़ी चाहिए उसको और गलियों में चक्कर मारेगा और कहता है कि हमसे बड़ा सक्सेस पर्सन कौन है। याद रख लो मुसलमानों, तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी अगर तूने अपनी जिंदगी को सही तरीके से उस टाइम को यूज न किया, उस पीरियड को अगर सही तरीके से नहीं अपनाया तो दुनिया तेरा नाम लेवा नहीं हो सकती है। अगर तुम ये चाहते हो कि हम दुनिया में इज्जत पा जाए, अगर दुनिया में बुलंदी मिल जाए, अगर दुनिया में सुरखोरी मिल जाए तो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम हो, ये दोनों तालीम लेकर चलो। जब किसी मनसब जज पर हो तो फैसला दुनियादारों की नहीं बल्कि फारूक आजम की सुन्नत पर करो। दुनिया को पता लग जाए कि हम सिर्फ दुनियादार नहीं है, हम दीनदार भी हैं। अपनी बेटियों को पैगाम दे, अपनी बेटियों को इज्जत दे, अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं, उन्हें भी बताएं कि
नजर आएगी, गुलाम ख्वाजा बनती हुई नजर आएगी। आप तारीख नोट करें, जब यही हिंदुस्तान था और खैबर से लेकर कन्याकुमारी तक जब पूरा हिंदुस्तान था, इसी हिंदुस्तान में एक बेटी पायलट बनी थी, वो किसी मुसलमान की बेटी थी, किसी कलमे रसूल पढ़ने वाले की बेटी थी, जो मुकम्मल नौकरी करके रिटायर लेती है तो पत्रकार उससे पूछता है, बेटी तो कैसी बेटी है कि तू मुकम्मल नौकरी कर गई, तेरा जुल्फ किसी ने नहीं देखा, तेरा रुखे ज़ेबा किसी ने नहीं देखा, तेरा चमकता हुआ बाल किसी ने नहीं देखा। तो उस बेटी ने कहा था, पत्रकार सुनो, मेरी माँ ने मुझे पहले कनीज़े फातिमा बनाया है, बाद में पायलट बनाई। कनीज़े फातिमा पहले, पायलट बाद में, डॉक्टर कनीज़े फातिमा पहले, डॉक्टर बाद में, कनीज़े फातिमा पहले, इंजीनियर बाद में, कनीज़े फातिमा पहले, कलेक्टर बाद में, कनीज़े फातिमा पहले, मास्टर बाद में। अरे जिस दिन हमारी बेटियां इस लहजे में आएंगी इंशाअल्लाह, फिर वो कभी रुसवा नहीं होगी, अल्लाह उसे इज्जत फरमाता हुआ नजर आएगा। नबी की आमद का तज़किरा, मेरे पैगंबर के आने का मकसद यही था कि दुनिया को हिदायत मिल जाए, दुनिया सलामती मिल जाए, दुनिया को जीने का वसूल मिल जाए, दुनिया को चलने का तरीका मिल जाए। वो तरीका मदीने के ताजदार दे रहे हैं, रसूल अरबी दे रहे हैं, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार दे रहे हैं, और दुनिया को ये बता रहे हैं, दुनिया वालों आओ मुस्तफा की सुन्नत पे आ जाओ, आओ अपने बेटियों को कनीज़े फातिमा बना लो, अपने बेटों को गुलामे हुसैनी अता कर दो, इंशाअल्लाह रुसवा नहीं होगे, रसूल पाक का सदका आ जाएगा। इसलिए हम ध्यान दें अपने घरों पर, अपने बच्चों पर, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन से जोड़े। कुछ लोग ये कहते हैं कि पैसा कहाँ है कि हम डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, IAS बनाए। मैंने कहा यार, बनारस में रहने वाला एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा IAS आया, अभी पूरे हिंदुस्तान में टपर वह एक किसान का बेटा है जो बिहार का है, जो UPSC में सबसे टफ नंबर पर 1 नंबर पर उसमें आया। जरा सोचो तो सही, एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा IAS हो सकता है, हमारा बेटा क्यों नहीं? जब दुनिया उससे पूछती है बेटा तू IAS कैसे हो गया, तो उसने क्या कहा था कि एक दिन संडे का दिन था, मैं घर पे था, मेरे पिताजी भी घर पे थे, आगे चापाकल था, मेरे पिताजी स्नान करने के लिए बाहर निकले, मैं सोचा पानी चला दूं। जब पानी चलाने गया और मेरे पिताजी ने वस्त्र को उतारा है, कपड़े को उतारा, तो मैंने देखा उनके पीठ पे डंडों के निशान समझ में आए। मैंने कहा पिताजी आपको डंडा किसने मारा, ये डंडों के निशान कैसे हैं? तो बाप ने अपने बेटे को कलेजे से लगा दिया, कहा बेटा तेरी फीस बड़ी महंगी है, दिन में रिक्शा चलाता हूँ, पूरी नहीं होती है, मैं तुम्हारी फीस के लिए रातों में रिक्शा चलाता हूँ, और जब रातों में रिक्शा चलाता हूँ तो पुलिस वाले मुझे डंडे मार दिया। उन्हीं डंडों के निशान हमारे पीठ पे जाहिर हो। बेटा बाप के सीने से चिमट के कहता है बाबा आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पर आपके पीठ पे डंडों का निशान नहीं देखना चाहता। बाप ने कहा बेटा मेरे पीठ पे हजारों डंडे के निशान आए, तुम्हारा बाप इसे तो स्वीकार करता है, लेकिन अगर तूने पढ़ाई को छोड़ दिया तो तेरा बाप इसी रुख से मर जाएगा। मेरे लाल तुझे पढ़ना है, अब पढ़ लिख कर एक ऐसा अधिकारी बनना है कि जो मुझे डंडे मार रहे हैं तुम्हारी जूतियों को सीधा करते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह। वो हिंदुस्तान का लाल है, वो हिंदुस्तान का सपूत है, वो हिंदुस्तान का पूत है जो अपने बाप के इस जमीन को देखा है, उसकी बातों की लाज रखा और पढ़ लिख कर वो हिंदुस्तान का IAS बना। पत्रकारों ने पूछा बेटा तेरा घर कहाँ है, दिखाया नाला बहता है, उसी के बाद पर उसकी प्लान है। कहा बेटा इसमें पंखे तो नहीं है, इसमें लाइट तो नहीं है, तूने तैयारी कैसे किया है? तो उस बेटे ने कहा था स्टेशन के बटर लाइट के सामने जब दुनिया सो जाती थी तो रातों में आके अध्ययन करता था, और जब दुनिया जगने लगती थी तो अपनी झोपड़ी में जाके सो जाया करता था। भारतपुर के बाइज्जत मुसलमान हो, मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा अपनी झोपड़ी में रहकर स्टेशन के बटर लाइट के सामने तैयारी कर हिंदुस्तान का IAS हो सकता है, हिंदुस्तान का DM हो सकता है, हिंदुस्तान का कलेक्टर
चको नहीं हो सकता, इसलिए हमारी कोठियां बाद में बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बाद में होगा, महल बाद में बनाएंगे, जायदाद बाद में खरीदेंगे, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ेंगे ताकि हमारा बच्चा हिंदुस्तान में सर झुका के नहीं सर उठा के जीना सीखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब सिवान, नारे रिसालत। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, आ गया रब के जानिब से एक नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह, सुभान नूर को जान जाइए और उसी नूर की रोशनी में उस नूरी किताब को पढ़ लीजिए, मुकम्मल आपकी जिंदगी सफल होती हुई नजर आए। नूर को समझिए और नूर की मोहब्बत में उस नूरी किताब को पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नूर को समझने और उस नूरी किताब को अपने सीनों में उतारने, उसको समझने की तौफीक और अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।